انایا کہاں ہے ماما؟ نمیر آفس سے گھر پہنچا اپنے بیڈ روم میں انایا کو موجود نہ پا کر سربت کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ آج پیپر ختم ہو گیا اس کے، تو کہنے لگی کہ 3-4 دنوں کے لیے فرمان کے پاس جانا چاہتی ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ نکلی ہے، سربت نمیر کو بتانے لگی، اور آپ نے اس کو جانے دے دیا؟ نمیر بگڑے ہوئے رویوں کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے سربت سے پوچھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا نمیر اپنے ماموں سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا۔ سربت بیٹھ سے اٹھ کر نمیر کے پاس آتی اسے سمجھانے لگی۔ جانتا ہوں میں کیوں دل چاہ رہا تھا اس کا۔ ماما آپ اسے طور طریقے سکھائیے، سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے، شوہر کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا سربت سے کہتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا طور طریقے سکھانے ہیں اسے؟ تمہارے کہنے پر پہلے دن سے تمہارے لیے ناشتہ بنانے لگی ہے، جو کہتے ہو چپ کر کے مان جاتی، کبھی آگے سے زبان نہیں چلاتی، بحث نہیں کرتی، جواب دینا تو دور کی بات۔ سربت نمیر کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھانے لگی۔ جانتا ہوں میں کیوں دل چاہ رہا تھا اس کا، ماما آپ سے طور طریقے سکھائیں، سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے، شوہر کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا سربت سے کہتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا طور طریقے سکھانے ہیں اسے؟ تمہارے کہنے پر پہلے دن سے تمہارے لیے ناشتہ بنانے لگی ہے، جو کہتے ہو چپ کر کے مان جاتی ہے، کبھی آگے سے زبان نہیں چلاتی، بحث نہیں کرتی، جواب دینا تو دور کی بات۔ سربت نمیر کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھانے لگی۔ بہت سیدھی لگتی ہے آپ کو، کسی دن دیکھیے کہ میرے سامنے کیسے زبان چل رہی ہوتی ہے، سارے جوابات دینے آتے ہیں اسے۔ نمیر نے سربت کو دیکھ کر جتنا سیریس ہو کر کہا۔ سربت مسکرانے لگی۔ اب لڑکی کے سیدھا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں وہ اپنی زبان کو تالو سے ہی چپکا لے؟ شوہر ہو تم اس کے، تم سے باتیں نہیں کرے گی تو اور کس سے کرے گی؟ ویسے اگر تمہاری شادی منال سے ہو جاتی تو تم اس سے کیا توقع کر رہے تھے؟ وہ تمہارے لیے صبح اٹھ کر ناشتہ بنا ہی ہوتی، تمہاری بات سن ہی ہوتی۔ تقدیر کے فیصلوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ سربت نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی جیسے وہ اس فیصلے پر خوش تھی۔ منال کا ذکر مت کیا کرے ماما، اس کے ساتھ 3 سالوں کی کمٹمنٹ شاید میری زندگی کی بیوقوفی تھی۔ اور رہی تقدیر کے فیصلوں پر شکر ادا کرنے کی بات، تو دعا کرے جب نہال ہوش میں آئے تو وہ بھی اس تقدیر کے فیصلے کو جلدی سے جلد قبول کر لے۔ نمیر اس تقدیر کے فیصلے کو نہ صرف دل سے قبول کر چکا تھا بلکہ اندر کہیں خوش بھی تھا، مگر جب اس کا دماغ نہال کی طرف جاتا تو اس کے دل کو دھڑکا لگا رہتا۔ اس میں انایا سے یہ رشتہ توڑنے کے لیے ہرگز قائم نہیں کیا تھا، اس لیے نمیر چاہتا تھا انایا بھی اس حقیقت کو قبول کر لے۔ معلوم نہیں میرے نہال کی قسمت میں کیا لکھا ہے، آج پورے 2 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں اسے ہوش و حروش سے بیگانہ ہوئے، کبھی کبھی تو کوئی اچھی امید نظر ہی نہیں آتی۔ سربت آج صبح سے نہال کے پاس ہسپتال میں موجود ہے، وہ نہال سے یہ سوچ کر باتیں کرتی ایک دن تو وہ اس کی باتوں کا جواب دے گا۔ سربت آج صبح سے نہال کے بارے میں سوچ کر کافی افسردہ تھی۔ بس اب آپ اداس ہونے لگ جائیے اور اپنی طبیعت خراب کر لے ماما، میں نے نہال کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھی ہے، کبھی اس کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہیں لایا میں، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، آپ تو ماں ہے نا، پھر اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ نمیر سربت کے کندھے کے گرد اپنے بازو باندھ کر اسے دلاسا دینے لگا۔ چلو چینج کرو، پر چینج کر کے اوپر آؤ، حمیدہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ سربت اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ نمیر گھڑی میں ٹائم دیکھتا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے نمیر سربت رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ نمیر کافی دیر تک دیوار میں نصب LED پر ٹاک چوک دکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیڈ پر لیٹا تو اسے انایا کی حرکت پر غصہ آیا۔ آدھے گھنٹے تک کروٹ بدلنے کے بعد جب اسے نیند نہیں آئی تو کار کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ انایا پیپر دے کر گھر آئے تو اسے اپنے سر سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا، مگر بیڈ روم میں آ کر اسے نمیر کے جملے یاد آئے، تمہارے پیپر تک تمہیں چھوٹ دی ہے، اس کے بعد میں اپنے ہر جائز مطالبات خود پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ انایا کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ ایک مصیبت اس کے سر سے ٹلی نہیں کہ دوسری تیار کھڑی رہتی تھی۔ وہ بے دلی سے سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی، اور کل رات کیا ہوا تھا، کس طریقے سے نمیر نے اس کو میتھ کی پریکٹس کروائی تھی۔ انایا کل رات والا منظر سوچ کر سر ہونے لگی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے چہرے پر سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ نمیر جو کافی دیر سے اس کو بے حد سنجیدگی سے شرافت کے دائرے میں پڑھا رہا تھا، اچانک انایا سے پوچھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے میری آنکھیں خوبصورت ہے، کالج کی لڑکیوں اور شانزے نے بھی مجھے یہ بات بتائی تھی۔ پرابلم سالو کرتی ہوئی انایا نمیر کو دیکھ کے بغیر بولی، یہ خیال تو میرا بھی تم سے شادی سے پہلے تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، مگر اب میں نے غور سے دیکھا تمہارے ہونٹ بھی بہت خوبصورت ہے، اور ہونٹوں کے علاوہ۔ نمیر کی بات سن کر انایا نے رجسٹر سر اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ ہونٹوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر جہاں گئی، انایا اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، پر
پرابلم سالو کرتے کرتے اسے اپنے دوپٹے کا خیال ہی نہیں گیا۔ باقی کی پریکٹس میں خود دوسرے روم میں کر لوں گی، اب آپ سو جائیے۔ اچھا خاصا سنجیدہ پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے اس کی کون سی رگ بڑکی تھی جو وہ عنایہ کا دل دہلا گیا تھا۔ عنایہ رجسٹر اور پین لے کر اٹھنے لگی، تبھی نمیر نے اس کی کلائی پکڑی۔ نہ ہی میں سو رہا ہوں نہ ہی تم کہیں جا رہی ہو، کافی دیر سے میں سیریس ہو کر تمہیں پڑھا رہا ہوں، اب مجھے بریک چاہیے۔ اور عنایہ کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، آپ اس طرح سے مجھے پڑھائیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں؟ چھوڑیے مجھے۔ عنایہ نے اسے اپنی کلائی چھڑوائی مگر وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر چکا تھا۔ اس لیے تو آج تک میں نے تمہارے علاوہ کسی کو ٹیوشن نہیں دی۔ تم فیل ہوگی تو میں بار بار تمہیں میتھ کی پریکٹس کرواؤں گا۔ ویسے بھی آج شام شدت سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حمیدہ کو گولی مار دوں، اب خاموشی سے مجھے بریک دو تھوڑا۔ نمیر بولتا ہوا عنایہ کے ہونٹوں پر جھکا، مگر عنایہ کی مزاحمت پر ایک سیکنڈ بعد پیچھے ہوا۔ میں آپ کو بلا وجہ ڈیسنٹ انسان سمجھتی تھی، آپ سے کبھی بھی نہیں پڑھوں گی۔ عنایہ ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر دوسرا ہونٹوں پر پھیرتی ہوئی دوبارہ اٹھنے لگی تو نمیر بھی کھڑا ہوا۔ میں ڈیسنٹ ہی رہا ہوں یار، مگر شوہر بھی تو ہوں، میری بھی تو فیلنگ سمجھا کرو۔ پچھلے ایک مہینے سے تم رجسٹر میں جھکی ہوئی دوپٹے سے بے پرواہ پرابلم سالو کرتی ہوئی مجھ پرابلم میں ڈال رہی تھی۔ نمیر بے بسی سے کہنے لگا تو عنایہ مزید ناراض ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا بس اب مذاق ختم، آپ سیریس ہو کر پڑھیں گے، شاباش، واپس بیٹھو۔ وہ عنایہ کو بٹھا کر دوبارہ سنجیدگی سے پڑھانے لگا۔ عنایہ کی آنکھوں کے آگے کل رات والے منظر کی فلم سی چلی۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اسے لگا جیسے نمیر اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تب وہ تک ہسپتال سے سربت کر آ چکی تھی۔ عنایہ سربت سے اجازت لے کر فرمان کی طرف چلی گئی۔ فی الحال تو اسے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، مگر یہاں کا عشرت کا رویہ اس کے ساتھ وہی تحقیر آمیز تھا۔ وہ کڑید کر نمیر اس کے بیچ تعلقات کا پوچھنے لگا۔ عنایہ نے اسے تسلی بخش جواب دیا، مگر تسلی والی بات سن کر عشرت کو خاص تسلی نہیں ہوئی، وہ جل بن کر رہ گئی۔ عنایہ فرمان کے پاس بیٹھے اسے باتیں کر رہی تھی تو اس سے باتوں کے دوران منال کا معلوم ہوا۔ منال اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے کہیں دوسرے ملک گئی ہوئی تھی۔ فرمان کا دل بھی منال سے کافی دکھا ہوا تھا۔ فرمان بھی عنایہ سے نمیر اور اس کے متعلق پوچھنے لگا، اسے نصیحتیں کرنے لگا۔ عنایہ نے اسے بھی تسلی بخش جواب دیا، جس پر فرمان خوش ہوا اور عنایہ کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ بیٹی عنایہ کا دل چاہا وہ فرمان سے اور بھی باتیں کرے، مگر عشرت کو ماموں بانجی کی محبت زیادہ دیر گوارا نہ ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد فرمان کو آرام کا کہہ کر بیڈ روم میں لے گئی۔ وہ جاتے جاتے عنایہ کو گنا ہرگز نہیں بولی۔ عنایہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر وہ کافی دیر تک سوئی تھی، اس لیے اسے وقت اسے نیند کا احساس نہیں ہوا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہے تھے۔ فرمان اور عشرت یقیناً سو چکے تھے۔ عنایہ بھی شانتی کو کال ملانے کا سوچ رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے نمیر کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے موبائل بیڈ پر گرا۔ نمیر روم کا دروازہ لا کر اس کے پاس آیا تو عنایہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فرار کی کوشش بیکار ہے، کب تک بھاگو گی؟ تمہارے سارے راستے اب مجھ تک ہی آتے ہیں، یہ بات تو اب تمہیں اپنی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے بھاگنے کی؟ میں کیوں بھاگوں گی؟ پیپر ختم ہو گئے تھے اور ماموں جان سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ تو معلوم نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ عنایہ کے بالکل وہم و گمان بھی نہیں رکھ کہ وہ رات کو جہاں چلائے گا۔ عنایہ سے جو باتیں نمیر کر رہا تھا وہ اس ٹاپک سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے یکسر انجان بنے ہوئی بولی۔ اس کے انجان بنے پر نمیر نے عنایہ کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ اس وقت یہی باتیں تو سمجھانے آیا ہوں تمہیں، پہلے یہ بتا تم نے مجھ سے پرمیشن لی تھی یہاں آنے کی؟ نمیر اس کا بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں آنٹی سے پوچھ کر ان کی اجازت پر آئی تھی۔ عنایہ اس کی سنجیدہ منہ کو دیکھ کر سر جھکاتی ہوئی بولی۔ عنایہ کو کیا معلوم تھا یہاں آ کر اس سے سوال جواب شروع کر دے گا۔ میں ماما کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شوہر ہوں تمہارا، میری پرمیشن کے بغیر کیا تمہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے تھا؟ نمیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، اس کا بازو چھوڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے اس سے سوال کرنے لگا، اب کون سا گھر پر موجود ہے جو آپ سے اجازت دیتی؟ عنایہ نمیر کو دیکھتے ہی ہمت کر کے اپنی دفاع میں بولی، یہ موبائل تم نے شانتی سے باتیں کرنے اور گیم کھیلنے کے لیے لے کر رکھا ہے، ایک کال نہیں کر سکتی تھی تم؟ نمیر اس پر طنز کرتا ہوا بولا، کیونکہ اکثر فارغ وقت میں اس نے عنایہ کو انہی دو کاموں میں لگے دیکھا تھا۔ آپ کو کال کر کے اجازت لیتی تو کیا مجھے یہاں آنے کی اجازت دیتے؟ نمیر کے بار بار سوال پوچھنے پر وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی تو نمیر کو ہنسی آئی۔ نہیں، میں تمہیں آج یہاں آنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا،
وجہ سے تم لاعلم نہیں ہو، لیکن اگر تم چاہو تو وجہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں تمہیں آج یہاں کیوں نہیں آنے دیتا۔ وہ انایا کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حل کرتا ہوا بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ انایا اس کے خطرناک عزائم دے کر ہکلا کر بولی اور پیچھے ہٹنا چاہا سو جانا، مگر سونے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شوہر کسے کہتے ہیں، یعنی شوہر کی اصلی ڈیفینیشن۔ نمیر انایا کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا، آپ کیا کریں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ نمیر کو اپنے اوپر جھکا دیکھا انایا کی سانسوں میں روانی آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ شادی ہوئی ہے ہماری، جب آگے زندگی ہم دونوں نے ساتھ گزارنی ہے تو پھر ان ڈراموں کا مطلب؟ نمیر اپنا چہرہ انایا کے قریب لا کر اس کے اعتراض کی وجہ جاننے لگا۔ مجھے یہ سب کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت چاہیے، میں نے ابھی ہم دونوں کی رشتے سے متعلق ایسا نہیں سوچا، آپ پلیز سمجھیے۔ نمیر اس کے بے حد قریب تھا۔ انایا آنکھیں باندھ کے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے التجا کرنے لگی، جب تم نے ایسا سوچا نہیں، تمہارے دل و دماغ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تو پھر شادی کے لیے حامی کیوں بڑی، انکار کیوں نہیں کیا، جواب دو۔ انایا آنکھیں باندھ کے نمیر کے لہجے میں سختی کے ساتھ اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم دے پلیز۔ انایا دوبارہ نمیر سے التجا کرنے لگی، کیونکہ مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور اس پر پورا کسی دیو کی طرح قابض تھا۔ فاصلے صرف دوریاں پیدا کر سکتے ہیں، تمہارے دل اور دماغ میں حقیقت کو جب بھی تسلیم کرے گا جب تم اپنے شوہر کے روپ میں دیکھو گی۔ ہمارے رشتے کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ایسا ضروری ہے۔ اب کوئی بیکار کا جواز میں تمہارے منہ سے نہ سنو۔ نمیر نے بولتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو انایا کے بالوں میں پھنسائے اس کا چہرہ اوپر کیا اور انایا کی گردن پر جھک اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نمیر کی سانسوں کی گرمائش اور ہونٹوں کا لمس انایا اپنی گردن پر محسوس کر کے تڑپ گئی۔ انایا کا پورا وجود نمیر کے مضبوط حصار میں چھپ سا گیا۔ وہ انایا کی گردن پر محبت بڑی مہر ثبت کرتا ہوا پیش قدمی کرنے لگا۔ نرم و نازک وجود نمیر کو مزید مدہوش کیے دے رہا تھا۔ جب انایا کا بولنا کام نہیں آیا تو نمیر کی بڑھتی جسارت پر اسے رونا آنے لگا۔ وہ اس وقت کر بھی کیا سکتی تھی رونے کے علاوہ؟ دوسری طرف نمیر جو پوری طرح مدہوش ہوا اپنا جائز حق وصول کرنے کے موڈ میں تھا، مگر انایا کے رونے پر اس موڈ خراب ہونے لگا۔ نمیر اٹھ کر بیٹھا اور انایا کو بھی کھینچ کر بٹھایا۔ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ تم یوں رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ مجھ پر زیادتی کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ یا زبردستی کر رہا ہوں؟ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کلیئر کرو بھی۔ اور اسی وقت جہاں میری طرف دیکھا وہ انایا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا غصے میں بولا۔ انایا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتا ہوا اوپر اٹھایا، تم اس طرح خاموشی اختیار کر کے میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی ہو؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، بلکہ آج ہی اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ انایا تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو اور میری مردانگی یہ بات بالکل برداشت نہیں کرے گی تمہاری دل و دماغ میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نام آئے۔ اگر اب تمہیں رونا آئے یا تم نے مجھے ظالم ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ تم ہر رات جنونیت کی صورت بھگتو گی۔ نمیر نے بولتے ہوئے جھٹکے سے انایا کو لٹائے اپنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس پر دوبارہ۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمیر کا بالکل ارادہ نہیں تھا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا۔ وہ اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر اسے سوئچ آف کرنے لگا، تبھی موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھا تو اسے کال ریسیو کرنی پڑی۔ آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے آپ کے پیشنٹ کومے سے واپس آ گئے ہیں۔ نہال کے ڈاکٹر نے نمیر کو یہ خبر دی تو بے یقین سا ہو کر رہ گیا۔ اس وقت وہ اس خبر کی توقع نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس خبر کے لیے اس نے ڈھیر ساری دعائیں کی تھی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے، تھینک یو سو مچ۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ نمیر نے ڈاکٹر کو کہہ کر موبائل اپنے پاکٹ میں رکھا اور شرٹ پہن کر اپنی گاڑی کی کیز اٹھانے لگا۔ نمیر کو شرٹ پہنتے ہوئے گاڑی کی کیز اٹھانے پر انایا اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نمیر سے پوچھتی۔ نمیر بھی اسے کچھ بولے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ انایا اسے حیرت زدہ ہو کر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ نمیر جیسے ہی ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا، نہال اس کو دیکھ کر بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ نمیر اس کی طرف پڑا، سب کے سب مایوس ہو جائیں مگر میں نے اس بات کی امید بالکل نہیں چھوڑی، مجھے پورا یقین تھا، میرا دل کہتا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نمیر اسے گلے لگاتا ہوا بولا، ماما کیسی ہیں، کہاں آئیں وہ؟ نہال نمیر سے الگ ہو کر سربت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے ماما، معلوم ہے آج ہی وہ مجھ سے تمہاری باتیں کر کے اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی، انہیں معلوم ہوگا تم ہوش میں آ گئے اور وہ بہت خوش ہوں گی۔ نہال کو دیکھا خوشی سے بتانے لگا۔ نمیر اپنی آنکھوں کے سامنے اسے بات کرتا ہوا دیکھا خوش تھا، اس کے دل میں اطمینان تھا کہ نہال اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔
نایا وہ کیسی ہے؟ نہال کے سوال پر نمیر کا مسکراتے لب یکدم سکڑ گئے۔ نہال غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نمیر بولا، وہ ٹھیک ہے۔ نمیر نے جواب دیا، کیسے سنبھالا ہوگا تم نے ماما اور عنایا کو؟ عنایا کا دل کی بہت کمزور ہے، وہ بہت روئی ہوگی نا؟ نہال نے دوبارہ نمیر سے سوال کیا۔ وقت سنبھال لیتا ہے انسان کو، اب تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ ڈاکٹر نے تمہیں ریلیکس رہنے کے لیے کہا ہے۔ نمیر فی الحال اس ٹاپک سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے نہال سے بولا، اور ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں کئی سوالات گردش کرنے لگے۔ اتنے میں دوبارہ روم کا دروازہ کھلا اور نوفل کمرے میں آئے۔ نمیر کو جب ڈاکٹر نے نہال کے بارے میں اطلاع دی تھی، مام اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے نمیر نے نوفل کے لیے میسج چھوڑ دیا تھا کہ جب بھی وہ میسج دیکھے اسے معلوم ہو جائے۔ اب نوفل اور نہال ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ نہال ABCD سناؤ جلدی سے، نوفل اسے گلے مل کر سیریس ہو کر کہنے لگا۔ نمیر اور نہال دونوں ہی نہ سمجھنے والے انداز میں نوفل کو دیکھنے لگے۔ مگر کیوں؟ نہال حیرت سے اسے پوچھنے لگا۔ چیک کرنا ہے تمہاری یادداشت تو نہیں گئی؟ ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ تر چانس ہے کہ ایسا ہو۔ جب نوفل کی بات پر وہ دونوں ہنس دیے۔ میں نے مجھے ماما کے پاس جانا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا، ڈاکٹر اپنی تسلی کے لیے ایک دو ٹیسٹ کر لے، پھر چلیں گے گھر۔ نمیر ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا اور نہال کو دیکھا بولا، وہ اب عنایا اپنے رشتے کے متعلق سوچنے لگا۔ عنایا ابھی بھی ریلیشن سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سوچ اسے تھکانے لگی۔ میرے پیچھے تمہاری لو سٹوری کا کیا بنا؟ شادی تو نہیں کر لی ان 2 ماہ میں؟ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہال کے سوال پر نمیر نے بھی نوفل کو دیکھا۔ وہ اپنی طرف سے تو اسے سمجھا چکا تھا، شاندے سے تعلق ختم کرنا بیوقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے تم سے ساری زندگی تانے ہرگز نہیں سننے تھے کہ میرے پیچھے شادی کر لی اور ولیمہ بھی نہیں کھلایا۔ اب ریڈی ہو جاؤ کیونکہ میرے نکاح کے گواہوں میں ایک گواہ تم بھی ہوگے۔ نوفل نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، مگر سچ تو یہ تھا وہ اتنی دیر سے شاندے کو بہت مس کر رہا تھا اور وہ اسے اتنی سی خفا تھی کہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اتفاق سے وہ نائلہ سے بھی ملنے نہیں جا سکا تھا، مگر اب وہ کل صبح ان کے گھر جانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ اور تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میں ماما سے کہوں گا کوئی عنایا جیسی لڑکی دوسری ملے تو میرے ساتھ ہی تمہاری بھی شادی کر دے۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہال خاموش بھی ہو جاؤ، ہوش میں آتے ہی کتنا بول رہی ہو تم؟ ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں چھٹی کا کب تک ممکن ہے؟ نمیر چڑھتا ہوا وہ ہسپتال کے روم سے باہر نکل گیا۔ ایسا کیا ہو گیا اچانک؟ یہ تو شادی کے نام سے ایسا چڑھا ہے جیسے کوئی روک لگا بیٹھا ہو۔ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، دراصل تم 2 ماہ سے خاموش تھے، میں نمیر آنٹی آ کر تم سے روزانہ باتیں کرتے کہ شاید ہمیں بولتا ہوا دیکھ کر تمہاری خاموشی ٹوٹے، اور اب جب تمہیں ہوش آیا ہے تو تم نان سٹاپ شروع ہو چکے ہو۔ نوفل مسکراتا ہوا بولا، مگر وہ نہال کو یہ نہیں بتا سکتا تھا نمیر کو وہ واقعی روک تو لگا چکا ہے اپنی بیوی سے محبت کا۔ میرا بچہ، میری جان، سربت روتی ہوئی بار بار نہال کا چہرہ چوم کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نوفل اور نمیر اسے گھر لے کر آئے تھے۔ 2 ماہ لیٹے رہنے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اپنے ہاتھ پاؤں موو نہیں کر پا رہا تھا۔ سربت نہال کے بیڈ روم میں اس کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نوفل اجازت لے کر وہاں سے نکلا۔ سربت کے کہنے پر نمیر فرمان اور شدت کے ساتھ باقی رشتہ داروں کو بھی نہال کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راستہ کیوں روکا ہے میرا؟ ہٹو سامنے سے۔ شاندے نائلہ کی میڈیسن لے کر واپس اپنے گھر جا رہی تھی تو اچانک اس کے سامنے جمشید آ گیا اور اس کا راستہ روکا کھڑا ہو گیا۔ گٹکے کی بدبو کے ساتھ جمشید کی شکل دیکھ کر شاندے کو متلی ہونے لگی۔ بہت زبان چلتی ہے تیری، چند دن تک تجھے صحیح کا مزہ چکھاؤں گا، پھر تجھے سمجھ میں آئے گا جمشید چیز کیا ہے۔ جمشید نے اس کے قریب آ کر اسے دھمکاتے ہوئے ڈرانے کی پوری کوشش کی، تم چند دن میں مزہ چکھانے کا ارادہ رکھتے ہو، مگر میں اپنے ہاتھ کا مزہ تمہیں ابھی چکھاتی ہوں۔ شاندے کے ہاتھ نے اس کا گال پر سرخ نشان چھوڑا۔ آئندہ میرے سامنے، میرے گھر میں یا راستے میں آنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جوتی اتار کر بڑے بازار میں تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ آنے والی نسلیں منہ چھپاتی پھریں گی۔ شاندے اسے وارن کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ رک، تیری یہ مجال، تو نے جمشید پر ہاتھ اٹھایا۔ اب نکاح تو ہوگا بعد میں، پہلے میں بتاتا ہوں کہ منہ کون چھپاتا پھرے گا۔ جمشید شاندے کا ہاتھ کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا بےغیرت انسان، ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ شاندے کا ہاتھ پکڑتا ہوا اس سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ شاندے نے زور لگا کر پھر اپنا ہاتھ جمشید کے ہاتھ سے نہیں چھڑوا پائی تو دوسرے ہاتھ سے اس پر مکے برسانے لگی۔ اس نے روڈ پر کھڑے بے حس لوگوں کو دیکھا جو تماشا دیکھنے اور ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ اتنے میں نوفل جو کہ نائلہ سے ملنے آ رہا تھا، روڈ پر بڑے مجمع پر اس کی نظر پڑی اور جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک آدمی شاندے کو زبردستی کار میں بٹھا رہا ہے،
نوفل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نوفل اپنی گاڑی سے اترتا ہوا اس آدمی پر جپٹا اور تابڑتوڑ گھونسوں مکھو لاتوں کی اس پر بوچھار شروع کر دی۔ ابے تو ہے کون؟ مجھے نہیں جانتا کیا؟ آدھا شہر مجھ سے ڈرتا ہے۔ جمشید اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون صاف کرتا ہوا نوفل کو بولا، آج کے بعد آدھا شہر تجھ پر ہنسے گا۔ نوفل نے جمشید کے سینے پر لات ماری، وہ نوفل کی گاڑی کے آگے جا کر گرا۔ نوفل نے اسے گریبان سے اٹھا کر کھڑا کیا، اپنی گاڑی کے بونٹ پر اس کا سر دے مارا۔ چھوڑ مجھے، وہ میری چچا زاد ہے، شادی ہونے والی ہے میری اس سے۔ جمشید بری طرح زخمی ہو چکا تھا، منڈا ڈھال ہوتا ہوا بولا۔ اس کے جملے پر نوفل کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ نوفل اب مزید غصے سے جمشید کو دیکھنے لگا۔ نوفل کے رکنے پر جمشید کو مہلت ملی، وہ نوفل کو دھکا دے کر اپنی گاڑی چھوڑ کر باہر نکلا۔ نوفل اٹھا اور اپنے کپڑے جاڑنے لگا۔ شاندی ابھی بھی مجمع کو دیکھ کر جمشید کی گاڑی میں دوپٹے سے چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اسے صحیح معنیوں میں نائلہ اور نائک کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ معاشرہ ہی ایسا ہے جہاں اکیلی عورت کو دیکھ کر ہر کوئی اس کی مجبوری بے بسی پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ نوفل نے شاندی کے پاس جانے سے پہلے لوگوں کے مجمع میں سے ان دو لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر بیچ میں لا کر کھڑا کیا جن کے ہاتھوں میں موبائل موجود تھے اور جو بڑے اطمینان سے ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ نوفل نے باری باری دونوں کے منہ پر تماشے مار کر ان سے موبائل چھینا اور زمین پر پھینک کر جوتے مار کر موبائل کے اسکرین کو چکنا چور کر دیا۔ جب تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ کوئی آدمی ایسا سلوک کرے گا تب بھی تم لوگ ایسے ہی ویڈیو بنانا، اور تم تینوں بھی جہاں ہو اور اپنے اپنے موبائل دو۔ نوفل نے چیخ کر ان تین لڑکوں کو مزید بلوایا جو سوری سر کہتے ہوئے اپنے موبائل نوفل کو دینے لگے۔ تمہیں معلوم ہے نا میں کس تھانے کا ایس پی ہوں؟ ان لڑکوں میں سے ایک کو نوفل بھی جانتا تھا۔ اس لڑکے نے فوراً جی کہہ کر سر ہلایا۔ اپنے موبائل کل پولیس اسٹیشن سے آ کر لے جانا، اور اگلی بار اگر کسی مجبور کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کی ویڈیو بنانے کے بجائے تھوڑی سی مردانگی دکھا دینا۔ چلو اپنی کرو یہاں سے سب کے سب موبائل نوفل اپنے پاس رکھتا ہوں بولا۔ وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ سنائی نہیں دے رہا تم لوگوں کو، حالی کرو روڈ، مفت کا تماشا دیکھنے والے بغیر عوام، نوفل نے چیخ کر تماشبین سے کہا جو ابھی بھی کھڑے کسی اور فلمی سین کے انتظار میں تھے۔ آہستہ آہستہ رش چھٹنے لگا۔ اس کے بعد نوفل شاندی کی طرف آیا۔ کلو کار سے کار کا دروازہ کھول کر وہ شاندی سے مخاطب ہوا۔ شاندی اپنے چہرے سے دوپٹہ سرکا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاندی کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی جبکہ نوفل کے چہرے پر سنجیدگی تاری تھی۔ شاندی کار سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف رخ کرنے لگی، تبھی نوفل اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی کار تک لایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر شاندی کو اندر بٹھایا۔ شاندی خاموشی سے بنا احتجاج کیے بیٹھ گئی۔ کون تھا یہ چھچھندر اور کیا بکواس کر کے گیا ہے کہ تمہاری اسے؟ نوفل جملہ مکمل کیے بنا سنجیدگی سے شاندی کو دیکھنے لگا۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ، تایا ذات ہے میرا، اور اگلے جمعے کو میرا نکاح ہے۔ اس کے ساتھ امی تمہیں آج کل میں انویٹیشن دینے کے لیے کال کریں گی۔ شاندی نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے نوفل کو دیکھا بولا، شاندی میں اس وقت مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ نوفل نے غصے میں شاندی کا نام پکارا، سخت لہجے میں اپنا جملہ مکمل کیا۔ ایسا تو وہ ہوا میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں نے تم سے آج تک مذاق کیا جو میں اب تم سے مذاق کروں گی؟ تمہیں تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ تمہیں نے تو مجھے اپنی زندگی سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ شاندی بھی سنجیدگی سے اسے یاد دلانے لگی، جس پر نوفل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھولی۔ مجھ کر بیٹھا تھا اس بات کو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا تمہارے بنا زندگی گزر جائے گی، مگر ان چند دنوں میں ہی احساس ہو گیا یہ ناممکن سی بات ہے۔ نوفل اب شاندی کو دیکھتا ہوا اعتراض کرنے لگا۔ اتنی سنجیدگی سے اعتراف شاید اس نے پہلی بار آج شاندی کے سامنے کیا تھا۔ ابھی چند دن تو ایسا لگے گا ہی، مگر چند سال بعد جب تمہاری زندگی میں کوئی دوسرا آ جائے گا تو شاندی کون تھی شاید تمہیں میرا نام یاد نہ رہے۔ شاندی تلخی سے بولی، تم کوئی ثانیہ، ماریا یا الشبہ تھوڑی ہو، بلکہ میری سچی محبت ہو جس سے میں نے صرف شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ میرے چنو اور منو کی ماں بھی تم ہی بنو گی۔ نوفل شاندی کا ہاتھ تھام کر محبت بڑی نظر اس پر لٹاتا ہوا بولا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ پرانی محبوباؤں کے نام لے کر وہ اپنے شامل لیا ہے۔ ثنیہ، ماریا، الشبہ، یعنی مجھ سے پہلے بھی یہ تمہاری محبتیں رہی ہیں، اور تم اپنے کرتوت اپنے ہی منہ سے کتنے فخر سے بتا رہے ہو مجھ کو۔ چلو بر پانی میں ڈوب مرو تم۔ شاندی کا یہ سب سن کر دماغ ہی گم گیا، یعنی وہ اچھا خاصا چھچھوڑا انسان تھا جسے وہ شریف آدمی سمجھ بیٹھی تھی۔ کسی ڈٹائی سے وہ اپنی پرانی محبتوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ شاندی گاڑی سے اتر کر پیدل چلنے لگی۔ شاندی رکو، میری بات تو سنو یار، میں سے دو تو بچپن کی تھی اور ایک یونیورسٹی کی، مجھے معلوم تھا الشبہ خود بھی میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، تمہارے سر کی قسم۔ نوفل بھی گاڑی سے اتر کر شاندی کے ساتھ پیدل چلتا اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگا۔ شاندی اس کی بات سن کر رکی اور رخ نوفل کی طرف کیا۔ تمہیں یاد ہے پہلی ملاقات میں جو تھپڑ میں نے تمہارے گال پر مارا تھا وہ کون سا گال تھا؟
شاندے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، سیدھے کال پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا تھا، مگر تم کیوں پوچھے؟ نوفل اب شاندے سے پوچھنے لگا، تاکہ آج تمہارے دوسرے گال پر بھی اپنے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مار کر سارا حساب بے باک کر دوں۔ شاندے نے سچ میں اس کے دوسرے گال پر تھپڑ مارنا چاہا، مگر نوفل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ چلتے ہوئے روڈ پر میرا تماشا بناؤں گی؟ لوگ ہنسیں گے مجھ پر کہ ایک مچھر کی دھلائی کرنے کے بعد ایس پی نے لڑکی کے ہاتھوں تھپڑ کھا لیا۔ نوفل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی عزت کا احساس دلانے لگا، تو پھر اس چلتے ہوئے روڈ پر خود بھی چلتے ہوئے بنو، آپ میرا پیچھا کیا نا تو میں واقعی مجھ سے تھپڑ کھاؤ گے۔ شاندی غصے میں یہ بھی بھول گئی کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کو جمشید سے بچا کر احسان نام کی کوئی چیز کر چکے اور گھر کی طرف چل دی۔ نوفل جو نائلہ سے ملنے جا رہا تھا، اپنا ارادہ ترک کرتا ہوا کار میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن نکل گیا۔